اتنی تیز بارشیں ہو رہی ہیں کہ بہت سے گاؤں بالکل ملیا میٹ ہو چکے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ پورے ملک میں بارشوں کا حال بے حال ہے۔ اتنی تیز بارشیں ہو رہی ہیں کہ بہت سے گاؤں بالکل ملیا میٹ ہو چکے ہیں۔ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ہریالی ختم ہو گئی ہے، ہر جگہ کیچڑ اور پانی کے انبار ہیں۔ لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ لوگوں کے پاس پناہ لینے کے لیے یا سڑک ہے، یا پھر ایدھی سینٹر ہے، یا پھر پناہ گاہیں وہ ہیں جو تھوڑی ہائٹ پر ہیں۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ لوگ پناہ لے سکیں، اور لوگ بہت مشکل میں ہیں۔ ہر سال مونسون کی بارشیں ایسے ہی آتی ہیں۔ جب مونسون کا مہینہ آتا ہے، جو کہ ہر سال آنا ہی آنا ہے، اس میں اتنی ہی تیز بارشیں آتی ہیں جس سے گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، ہریالی ختم، جو فصل اگی ہوتی ہے وہ فصل بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ کسان سارا سال کتنی محنت کرتا ہے، کسان سارا سال اپنی فصل کو اگاتا ہے، بیج بوتا ہے، اس پر ہل چلاتا ہے، سارا سال اس پہ محنت کرتا ہے، اور جب پھل کھانے کا وقت آتا ہے تو بارشیں اور سیلاب اس کی بربادی بن جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، آپ نے، ہم نے، ہمارے ڈپارٹمنٹ نے کبھی یہ سوچا؟ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ فلڈ کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو اربوں روپیہ ہر سال دیا جاتا ہے، گورنمنٹ دیتی ہے کہ آپ نے فلڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنے ریلیف چیزیں بنانی ہیں۔ لیکن وہ ڈپارٹمنٹ کو اتنے پل نہیں بناتا۔ وہ ڈپارٹمنٹ کوئی ہر سال بارش آنے کے باوجود، جس میں سیلاب آتا ہے، فلڈ آتا ہے، تباہی مچ جاتی ہے، کوئی اس کا حل نہیں ہوتا، اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ کبھی غور سے دیکھیں، جو کہ آپ کو شاید اتنا نہیں دکھایا جا رہا، ہر چیز سینسر ہو کے پیش کی جاتی ہے۔ ہر چیز اگر ٹیلی ویژن پہ کوئی نیوز چل رہی ہے تو وہ سینسر ہو کے آپ تک آ رہی ہے نا۔ آپ کو نہیں پتا کہ فلڈ میں کتنے لوگ برباد ہو گئے، کتنے لوگ مر گئے، کتنے گھر برباد ہو گئے۔ ایون کہ جن لڑکیوں کے شادیاں تیار کھڑی تھی گاؤں میں، ان کے جہیز گھر میں تیار کھڑے ہوئے تھے، وہ جہیز سیلاب کی زینت ہو گئے، اور بیچاری شادی کہاں ہوگی؟ ان بچیوں کی شادی کہاں ہوگی؟ ہم 77 ایئر کے ملک میں رہ رہے ہیں۔ ہمارا وطن عزیز 77 سال کا ہو چکا ہے، 77 ایئر کا ہو چکا ہے۔ 77 ایئر میں ہم ابھی تک فلڈ کو کنٹرول کرنے کا کوئی پلان نہیں بنا سکے۔ ہمارے وطن عزیز میں ابھی تک سیلاب اور بارشوں سے وار کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ ایک ایسی بیٹل ہے، یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ہر سال آنی آنی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کوئی سدے باب نہیں کر سکے۔ آخر کیا ہوتا ہے کہ جب گلیوں محلوں میں، سڑکوں پہ، باغوں میں، فصلوں کی ہریالی میں، کھیتوں میں، گھروں میں، جب سیلاب کی طرح سب گھر بھی ڈوب جاتے ہیں، تو آخر ایک ہی ہمت کرنے والے میدان میں اترتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف ہماری پاک فوج ہے۔ پاک فوج کے جوان اپنی کشتیاں لے کر اس سیلاب میں اترتے ہیں، وہ اس چیز سے بغیر خوف کے کہ کوئی ڈوب بھی سکتا ہے، کوئی غرق بھی ہو سکتا ہے، نو، نیور ایور۔ پاک فوج کا جوان سینے پہ گولی کھانا جانتا ہے، دریا میں ڈوبنا جانتا ہے، سمندر میں تیرنا جانتا ہے، وہ لوگ پھر ہماری مدد کو آتے ہیں، اور ان کی مدد سے جانیں تو بچ جاتی ہیں، لوگوں تک خوراک پہنچ جاتی ہے، لوگوں کو خوراک مل بھی جاتی ہے، لیکن گھر تو نہیں بچ سکتے نا، گھر تو تباہ ہو گئے۔ گاؤں کے گھر مٹی کے بنے ہوئے، گارے سے بنے ہوئے، چند اینٹوں سے بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں۔ کسان سارا دن اپنے کھیت میں رہتا ہے، شام کو سونے کے لیے جب گھر آتا ہے تو وہ بھی سیلاب میں وہ گھر ڈوب گئے۔ ہر سال جو یہ سیلاب آتا ہے، اس کا کوئی سدباب تو ہونا چاہیے، کوئی اس کی روک تھام تو ہونی چاہیے، اور اس کی روک تھام کے لیے ان اداروں کو آگے بڑھ چڑھ کر
نیوز چینلز میں آ کر بتانا چاہیے کہ وہ اب کی بار کیا کریں گے، اب کی بار کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا، 77 سالوں میں اس سیلاب کو روکنے کے لیے کس نے کیا کیا، کتنی جانیں گنوا دی۔ اب کی بار کوئی جان نہیں جائے گی، سیلاب کی نظر کوئی نہیں ہوگا، کوئی بھی اس کا حل نہیں کر پایا۔ ہر کوئی آتا ہے، بڑے گونجدار نعرے لگاتے ہیں، عوام، گاؤں کی عوام کو بے وقوف بناتے ہیں۔ جس گاؤں سے سب سے زیادہ ووٹ ملتا ہے، یہ دیہاتی لوگ سب سے زیادہ ووٹ دیتے ہیں، اور دیہاتوں میں وہ جیتے ہیں جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں، جن کی بہت لینڈ ہے، وہ وہاں رہتے نہیں ہیں۔ لینڈ کے لوگ صرف وہاں پہ یا تو اپنا لینڈ کا پیسہ لینے جاتے ہیں جو فصل ان کی بکتی ہے، یا وہ صرف ووٹ کے دنوں میں جاتے ہیں کہ لوگ ان کو ووٹ دیں۔ اور گاؤں کے لوگ سب سے زیادہ ووٹ دیتے ہیں، شہروں کے لوگ ووٹ کم دیتے ہیں، گاؤں کے لوگ سب سے زیادہ ووٹ دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی گاؤں کی حالت بدل جائے، ان کے گاؤں میں اونچی سڑکیں بن جائیں، ان کے گاؤں میں بجلی آ جائے، ان کے گاؤں میں گیس آ جائے، اور سب سے بڑھ کر ہر سال مونسون کی بارش میں ان کی فصل بہ نہ جائے، ہر سال مونسون میں فصل تباہ نہ ہو جائے، ہر سال مونسون کی بارش کے سیلاب سے ہمارے گھر بہ نہ جائیں۔ لوگ اس لیے ان کو ووٹ دیتے ہیں، اور ووٹ لینے والے جا کر اپنے بڑے بڑے شہروں کے محل میں رہتے ہیں، وہ گاؤں میں مڑ کر دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کا گھر اس بربادی سے، ان کا گاؤں اس بربادی سے بچا ہے کہ نہیں بچا۔ خدا را ان لوگوں کی طرف جا کر دیکھیں جن سے آپ ووٹ لیتے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ان لوگوں کے لیے وہ چیزیں بنائیں، ایسے لا لے کر آئیں، ایسے قانون لے کر آئیں کہ سیلاب تو آنا ہی آنا ہے۔ جس ڈپارٹمنٹ کو اربوں روپیہ سیلاب کے لیے دیا جاتا ہے، جس ڈپارٹمنٹ کو بارشوں کے لیے دیا جاتا ہے اربوں روپیہ، انہوں نے کتنے پل بنائے، انہوں نے گاؤں کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے کیا کچھ کیا، کتنے گاؤں کو اونچا کیا، انہوں نے جن گاؤں میں بہت بارش آتی ہے، جہاں پہ پہاڑی تودے گر جاتے ہیں، ان کی بچاؤ کے لیے کیا روک تھام کی۔ خداوا کوئی تو میدان میں اترے جو ان سے پوچھے کہ ان سیلاب زدہ گان لوگوں کے لیے، تباہی کے لیے، ہر سال تباہی کے لیے کون بچاتا ہے، کون میدان میں آتا ہے۔ اگر پاک فوج نہیں سب کچھ کرتا ہے تو سارے اختیارات پاک فوج کو دے دیے جائیں، پھر پاک فوج وطن کو بچاتی رہے۔ وطن، پاک فوج سمندر میں بھی لڑتی ہے، پاک فوج بارڈر پہ کھڑے ہو کر بھی سینے پہ گولی کھاتی ہے، اور اب پاک فوج ہر سال سیلاب میں بھی ہمیں بچاتی ہے، تو پھر پاک فوج زندہ باد۔ وہی لوگ میدان میں اترتے ہیں، تو جو لوگ ووٹ لے کر جاتے ہیں، سب سے زیادہ ووٹ جو گاؤں سے لے کر جاتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے علاقے کے گاؤں کی سیوا کے لیے، فلڈ کو روکنے کے لیے بڑے بڑے نالے بنا لیں، بڑی بڑی نہریں کھدوا لیں، بڑے بڑے دریا بنا لیں، تاکہ سیلاب کا سارا رخ ان دریاؤں میں چلا جائے، کسی کی فصل نہ بہ جائے، کسی کا گھر نہ بہ جائے، کسی کا گاؤں نہ بہ جائے، کسی لڑکی کی شادی کا جہیز نہ بہ جائے۔ کوئی ہے جو یہ سوچ سکے؟ اگر سوچ سکے تو مجھے بھی بتائیے گا کہ آپ بھی پارلیمنٹ کے وہ رکن ہیں جس نے اپنے گاؤں کو بچا لیا۔